الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ واعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم فیہ ادخل الجنہ فیہ اخرج فیہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ وفیہ تبت علیہ وفیہ مات وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعہ من حین تصبح حتی تطلع الشمس شفق من الساعة الا الجن والانس فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دوسری بڑھ سبران الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کو جمعۃ المبارک ہو، لیکن یہ جمعۃ المبارک اداسی کا جمعہ ہے، کیونکہ اس کے آنے سے عظیم مہینہ رخصت کی طرف چلا گیا، بہت عظیم مہینہ۔ اللہ، جمعۃ الوداع کو جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اس جمعہ میں روزے الوداع ہو جاتے ہیں، اور اس کو آخری جمعہ بھی کہتے ہیں۔ آخری اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب رمضان شریف ختم ہو گئی، چونکہ آخری ہے اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی تاریخ جو ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ لأي شيء سمي یوم الجمعہ، کس وجہ سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا ہے؟ قال ان فیہا طبعت طینۃ ابیک آدم، فرمایا اسی دن تمہارے والد، تمہارے ابا سیدنا آدم علیہ السلام کا خمیر جو تھا وہ اکٹھا کیا گیا، تیاری اس دن کی گئی۔ وفی ساقۃ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، والبعث، اور اسی دن اٹھائے جائیں گے، وفیہا البطشۃ، وفی آخر الصلاۃ ساعۃ منھا ساعۃ ومن دعا اللہ فیہا استجیب لہ، اسی دن کی آخری جمعہ کے دوران سے لے کر عصر کی نماز کے بعد 3 گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا، اے پیارے صحابہ کرام، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اسی دن ان کو جنت سے باہر آنے کے لیے فرمایا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اور اسی دن قیامت کا دن ہوگا، قیامت برپا ہوگی۔ تو پیارے کریم آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فاکثروا علی من صلاتی فیہ، کہ جب جمعے کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا۔ یہاں ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، وہ بڑے غور سے سننی ہے، یاد نہیں تو کام آئے گی، نہیں تو ثواب تو ملے گا نہ سننے کا۔ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن کی تخلیق ہوئی، جمعہ کے دن وصال ہوا۔ آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، تخلیق ان کی ہوئی، پھر 960 سال کے بعد وصال ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا ہوئے، 63 سال کے بعد وصال ہوئے، اور آج 14 سال گزر گئے تقریباً، ٹھیک ہے نا، کہتے 100 کا دن ہے، برین نہیں کام کرتا، سوگ بڑا یاد ہے تو ولادت یاد نہیں ہے، ولادت بھی تو وہی ہے نا۔ اور پھر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو جس دن پیدا ہو اسی دن سالوں کے بعد وہ دن آ جائے، ان کا وصال ہو جائے، تو افسوس ساری زندگی کرنا ہے۔ کوئی ایک حدیث سسٹم جو اسلام کو اس میں اثر نہیں ہے، پہلے ولادت ہوتی ہے، اس کی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خوشی۔ اگر آپ میں سے کسی کو نہیں ہوتی تو میں بھی مجبور نہیں کرتا، پر میں نے سنا ہے کہ بچے کی ولادت تو خوشی ہوتی ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو کیا پتہ خوشی کیا ہوتی ہے جی؟ کیوں جی؟ یہ تو وہ جانے جس کو اللہ نے شادی کے بعد لاڈلا سا بیٹا دے دیا، یا کئی سالوں کے بعد پیاری بیٹی دے دی، یا چلو اللہ نے بیٹی دی ہے، بوٹا لگ گیا، یہ تو اس سے پوچھو نا خوشی۔ اچھا جس دن بچی یا بچہ پیدا ہو تو اس دن سوگ کرنا چاہیے، کیوں؟ خوشی کو نوے بندے بیٹھے تھے، کہتے ہیں خوشی کرنی چاہیے، بھائی خوشی تو تب کرے جب اس نے مرنا نہ ہو، مر تو اس نے جانا ہے، جو پیدا ہو اس نے مر تو جانا ہے، تو خوشی کس بات کی ہے؟ یہ جواب دے دو، جو بندہ پیدا ہوا اسے مر تو جانا ہے نا، کہ نہیں مرنا، تو خوشی کیوں کرتے؟ جو بندہ کسی عہدے پر چلا جائے تو اس کی خوشی کو اس نے ریٹائر تو ہو ہی جانا ہے، تو خوشی کی ضرورت کیا ہے؟ کیا خیال؟ جو صدر بن جائے پاکستان کا مولوی صاحب جی، اور اس کی بیٹی کہے بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے پاپا جی پاکستان کے دشمن پاکستان کے صدر بن گئے، یہ دشمن ہے پاکستان کا، نظریہ پاکستان کا دشمن تھا، وہ تاڑا جو تھا پکا دشمن ہے پاکستان کا، نظریہ پاکستان کا دشمن، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، منافق آدمی ہے، وہ صدر بن گیا، اس کی بیٹی نے کہا ہمارا ابا صدر بن گیا ہے، تو جب اٹھ گیا تو پھر نہیں بولی،
پھر نہیں بولی۔ وہ جو صدر بنا ہے اس نے ہٹنا بھی تو ہے نا، خوشی اس بات کی ہے، یا تو ہٹے نہ تو پھر ہے۔ جو کسی عہدے پر چنا گیا ہے، لیفٹیننٹ بن گیا ہے، سیکٹری بن گیا ہے، ہوم سیکٹری بن گیا ہے، خوشی کس کی؟ ریٹائر تو اس نے ہو جانا ہے۔ اور جو پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں اور پیر کے دن مثال ہوئے تو خوشی کس بات کی؟ دماغ کام کرتا ہے؟ خوشی کو خوشی ہوتی ہے، غم کو غم ہوتا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدم علیہ السلام جمعہ کے دن ان کی تخلیق ہوئی، جمعہ کے دن جنت میں داخل کیے گئے، جمعہ کے دن ان کو جنت سے دنیا بھیجا گیا، جمعہ کے دن توبہ قبول ہوئی، اور جمعہ المبارک کے دن کا وصال ہوا۔ اب کیا کریں؟ پوری ہسٹری بتا دی چند لفظوں، پیدائش، دخول، باہر، توبہ اور وصال، سب کو بتا دیے۔ اب کریں کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بتاتے تھے، یہ ہوا اب یہ کرنا ہے، یہ ہوا اب یہ کرنا ہے، یہ ہوا اب یہ کرنا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تم نے کیا کرنا ہے، جب جمعۃ المبارک کا دن آئے اس دن مجھ پر کثرت سے دروسی پڑھنا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور سورۃ مریم آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 33، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کا ذکر کیا ہے، ایک جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک پیدا ہوئے ہیں اور وصال ہوا ہے، ایک پیدا ہوئے لیکن ابھی وصال نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر، زندہ آسمان پر۔ یہ مرضیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے کام، کہ جب غلام قادیاں پیدا ہوگا اور کہے گا میں نبی ہوں، تو اللہ پاک کی شان دیکھو، وہ یہ کہے گا میں عیسیٰ ہوں، اور یہ پخانے میں مرے گا، پھر قادی میں دفن ہوگا، اور پھر قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دنیا کو بتا دی جائے گا وہ نہیں عیسیٰ، عیسیٰ تو یہ۔ تو جنہوں نے ان کو مانا وہ بچ گئے، جو اس کو مانا وہ غرق ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالسلام جو اپنے آپ کو پاکستان کو بڑا سائنٹسٹ کہتا تھا اور بڑے فراڈ کے ساتھ اس نے نوبل پرائز لیا، یعنی وہی مرزئی ہے، دشمن پاکستان، کہتا ہے مجھے پاکستان سے نفرت ہے، یہاں کا کھایا تو نفرت کہتا ہے جی، یہاں پھرتا رہے وہ غلام قادیانی اور پاکستان سے نفرت ہے۔ پتہ نہیں ان کے منصوبے ناپاک کتنے خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ رکھا ہوا ہے، قرب قیامت میں آئیں گے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو قانون سے ہٹ کر نظام زندگی جو ہے اس زندگی کے نظام میں قانون سے علاوہ ان کی تخلیق ہوئی۔ 3 ہستیاں ہیں جو قانون سے نہیں ہوئی، قدرت سے ہوئی ہیں، آدم علیہ السلام، اماں حوا اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ قدرت خداوندی کی شان ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، اماں حوا سلام اللہ علیہ بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے۔ یہ قدرت کی نشانی ہے، اور اس لیے اللہ پاک کے ازلی علم تھا ایک شخص ہندوستان کے شہر قادیہ میں پیدا ہوگا اور انگریزوں کا ایجنٹ ہوگا اور انگریزوں کی غلامی میں رہ کر زندگی گزارے گا، اور ان کے کہنے پر نبوت کا دعویٰ کر کے اپنی بربادی کا سرٹیفکیٹ جاری کروائے گا اور اپنے ماننے والوں کو دوزخ کا ایندھن بنوائے گا۔ وہ قادیوں میں پیدا ہونا تھا، تو اللہ پاک نے پتا تھا اس کو، وہ کہے گا میں عیسیٰ ہوں، وہ کہے گا میں عیسیٰ ہوں، تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور کس شان سے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے پیدا کیا، تاکہ کل قیامت کے دن قرب قیامت میں جب وہ قادیہ والا آئے وہ کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو قرآن پاک پڑھنے والے بتا دے عیسیٰ تو وہ ہوتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو، تو میرا باپ بھی غلام قادر۔ اور کسی نبی کی ماں کا نام قرآن پاک میں نہیں آتا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام، وہ بھی اس لیے لیا ہے تاکہ ہر بچے کو پتہ پڑ جائے۔ 34 دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام قرآن پاک میں آتا،
مریم مریم مریم، ایک سورت مریم کے نام لگے. اور وہ مریم کتنی شان والی مریم کہ جب چھوٹی سی ہے ایک دن میں اتنی بڑھتی ہے، سال میں بچہ بڑھتا ہے. عارف باللہ، عارفہ باللہ، اور ان کے پاس جنت کے کھانے آتے ہیں. اور جناب حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے خالو لگتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے بیٹی یہ کہاں سے تیرے پاس کھانا آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہا خالو جان آپ بھی لاتے ہیں لیکن آج یہ کھانا اللہ نے خود بھیجا ہے. جن کی دعوت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ادھر ہیں ہندوستان میں نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی شام میں آئیں گے، قادیان میں نہیں آئیں گے. مسلمانوں کو کچھ مطالعہ بھی تو کرنا چاہیے. کھا لیا سو لیا، کھا لیا سو لیا، کھا لیا سو لیا، دکان کار، یہ کوئی زندگی ہے یار؟ کوئی دین بھی تو سیکھے، مطالعہ بھی تو کرے. یہ جو دو نبی ہیں یحییٰ علیہ السلام، یہ بھی قدرت کی نشانی ہے. آپ سنیں گے دنگ رہ جائیں گے. پہلے بشارت آئی یحییٰ علیہ السلام کی، ابھی بی بی مریم پیدا نہیں ہوئی تھی. 19 سال کے بعد یحییٰ علیہ السلام اپنی امی جی کے بطن میں آئے. اس وقت بی بی مریم 12 یا 17 سال کی تھی، اور 90 سال کی تھی ان کی والدہ جناب یحییٰ علیہ السلام کی. 120 سال ان کے والد تھے. تو اللہ پاک نے امید لگا دی اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آنے والا تھا. ادھر بی بی مریم کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے انعام دے دیا. جبریل علیہ السلام آئے اور کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کا فرشتہ تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. اس کو امید لگ گئی. ایک دن دونوں خالہ بھانجی اکٹھی ہوئی، مریم اور زکریا علیہ السلام کی وائف، سگی بہن ان کی مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ ہنہ اور عیشا جناب حضرت زکریا علیہ السلام کی وائف، یہ سگی بہنیں. جب دونوں آئی تو جو حضرت زکریا کی وائف تھی ان کے پیٹ میں حرکت ہوئی ایسے. کہو بیٹی تیرے پیٹ میں بچہ لگتا ہے. اچھا میرے پیٹ میں بچہ ہے؟ ہاں. تجھے کیسے پتا ہے؟ میرے پیٹ والا بچہ تیرے بیٹے کو سجدہ کر رہا ہے. ان کے پیٹ میں یحییٰ علیہ السلام تھے اور ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تھے. پیدا 6 ماہ بعد ہوئے، لیٹ ہوئے ہیں، لیکن پیٹ میں سجدہ کیا ہے. اور انہوں نے ماں کے پیٹ میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی تصدیق فرمائی. یہ قدرت کی نشانی، کیا شان ان کی قدرت کی شان. اب دونوں جو نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. دونوں نبی کیا کہتے ہیں؟ جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی شان میں اللہ خود فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اور عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام خود کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. دونوں کا معنی کیا ہے؟ جناب یحییٰ علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جب وہ پیدا ہوئے تھے، سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جب ان کو شہید کیا گیا، سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جب وہ قیامت کو اٹھیں گے. یہ اللہ نے فرمایا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہوگا اس دن جب میں فوت ہوگا، اور سلام ہوگا اس دن جب میں دنیا سے اٹھوں گا. یہ 2 انبیاء نے اپنے اوپر سلام بھیجا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک دن جناب یحییٰ علیہ السلام کو فرمانے لگے تھے دعا کرو نا ہمارے لیے. اور آپ دعا کریں نا. کہتے نہیں آپ دعا کریں، نہیں آپ دعا کریں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں. وہ کہا نہیں آپ اعلیٰ ہیں. ایک دوسرے کو اعلیٰ کہہ رہے. دیکھ لو یہ ہے انسانیت، یہ ہے اقدار، یہ ہے کمال کہ دوسرے کو اعلیٰ کہنا، دوسرے کو اعلیٰ کہنا. اور اللہ کی شان جو قادر مطلق ہے اس کے دونوں پیارے نبی ہیں. تو جناب عیسیٰ روح اللہ فرمانے لگے بات یہ ہے آپ اعلیٰ اس لیے ہیں میرے نزدیک کہ آپ پر سلام اللہ نے بھیجا ہے اور میں نے خود اپنے پر سلام بھیجا، اس لیے آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں. کیا بات، کیا کیسی بات. اور اس میں 3 باتیں پیدائش، وصال اور
قیام اٹھنا، اور قرآن پاک نے بتا دیا کہ انبیاء کی ولادت کے وقت بھی سلام ہوتا ہے، وصال کے بھی سلام ہوتا ہے، اور جب قیامت کو لوگ اٹھیں گے لوگ حال و حال میں ہوں گے، انبیاء پر سلام ہو رہا ہوگا۔ یہ شان ہے ان کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام جمعہ کو تخلیق، جمعہ کو جنت میں گئے، جمعہ کو تشریف لائے زمین پر، جمعہ کو توبہ قبول ہوئی، اور جمعۃ المبارک میں ان کا وصال ہوا۔ اس لیے اے میرے پیارے امتیوں، تم کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن وصال ہوا، کثرت سے درود شریف پڑھا۔ جھگڑا نہ کرو، فرقہ نہ بناؤ۔ ان فرقہ بازوں نے امریکہ کو بڑا موقع دیا اسلحہ بیچنے کا، یہ فرقہ بازوں نے موقع دیا ہے اسلحہ بیچنے کا۔ اگر سارے پیار کرتے تو اسلحہ بکنے نہیں تھا اس کا، اسے خود لڑا دیا۔ ادھر سعودی عرب کو 110 ارب ڈالر کی اسلحہ دیا، اور ادھر قطر کو بھی دے دیا 20 ارب ڈالر کا۔ ادھر کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہے۔ مسلمان نہیں سمجھتا، جب آدمی کو کرسی مل جاتی ہے پھر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، ہچھوں کو نکال کے میجورٹی آپ کو ملے گی، کرسی پہ بیٹھتی فرعون ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کل ہمارا اشر کیا ہونا ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھے بھی اللہ کے بندے رہتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اورنگزیب، قریب کی بات ہے، اورنگزیب تہجد گزار، تغلق بادشاہ تہجد گزار، کیسے لوگ ہیں اللہ کی بندگی کرتے۔ کرسی کے بعد تواضع ہونا یہ بہت بڑا انعام الہی ہے، بہت بڑا انعام۔ اس لیے یہ جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں نا، یہ اصل میں مغرور لوگ ہیں، مغرور، متکبر۔ یہ دین کے خیر خواہ نہیں ہے، نہ اپنے خیر خواہ، نہ دین کے، نہ ملت کے خیر خواہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن بھائی بھائی ہیں، کہتے نہیں ٹکڑے کر دو ان کے، امریکہ سے تب پیسے ملیں گے ٹکڑے کریں گے، مگر ان سے پیسے نہیں ملے، وہ توڑنے کے لیے پیسے دیتا ہے۔ اگر کینیڈا یا UK پاکستان کو تعلیمی فروغ کے لیے پیسے دیتا ہے تو بے ایمانی کے لیے دیتا ہے پیسے، ایمان کے لیے دیتا ہے۔ یاد رکھنا، کوئی یہودی اسٹیٹ، کوئی کرسچن اسٹیٹ پاکستان کو کبھی نہیں پیسے دیں گے کہ تم دین کو پھیلاؤ، کیونکہ دین کو چھوڑو ہمارے نظریات کو پھیلاؤ۔ تو دیکھ لو اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ اس پیسے کا عذاب ہے جو کینیڈا، UK یا UN سے آ رہا ہے پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے۔ اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بے ایمانی سکھائی جا رہی ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ کفر و شرک سکھایا جا رہا ہے، گوتم بدھ سنایا جا رہا ہے، اور کتابوں سے محمود غزنوی کو نکالا جا رہا ہے، اور جتنے بھی اچھے اچھے لوگ ان کو نکال کے ہندوؤں کو داخل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ پیسے اس لیے دیتے ہیں کہ یہ تم نے کورس کے داخل کرنا ہوگا، تو سر کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کمیشن بن رہا ہے، پتہ نہیں کیا بن رہا ہے۔ مسلمان اس کو تو اپنے اکابر کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ محکمہ تعلیم جو ہے یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ ہندوستانی ہے۔ اگر پاکستانی ہوتا تو اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا کتاب کے اندر، گوتم بدھ کا نہ ہوتا، مندروں کا نہ ہوتا۔ اور اگر یہ پاکستانی ہوتے تو کبھی بھی یہ سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہندو کے مندر میں نہ جاتے، اور کبھی بھی یہ ہندو کی بتوں کو دودھ سے غسل نہ دیتے اگر یہ پاکستانی ہوتے۔ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا زور سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ان اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ان اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان ہے۔ اب وہ پاکستان ہی رہا جو پاکستان آپ نے میں نے بنایا تھا۔ 20 لاکھ بندے شہید ہو گئے پاکستان بناتے ہوئے، اور آپ بیٹھ گئے سوشل میڈیا پر امریکن ایجنٹ، ہندوستان کے ایجنٹ بیٹھ کے امن کی آشا کہنے والے سب ہندو لوگ ہیں، یہ ہندو ذہنیت کے لوگ ہیں، کلمہ ویسے پڑھا ہوا ہے انہوں نے۔ مسلمان ہو تو اپنے آقا کا دامن چھوڑ جائے۔ مسلمان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان قربان کر، نام آیا ہے تو جان قربان ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا، سر کٹاتے تھے نام پہ مردان یار، آپ کے تو نام پر جانے قربان ہوتی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ
تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے دروسی پڑھو. کتنا جی؟ کثرت کا حساب ہے کوئی بے حساب. چنانچہ جناب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرتا ہوں اور دعا میں نے کوئی ٹائم رکھا ہے، مجھے ارشاد فرمائے اس ٹائم میں اب کتنا دروس ہی وہاں پر پڑھا کروں. تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جتنا تیری مرضی ہے پڑھ لیے، جتنا تیری مرضی ہے پڑھ لیے. اب انہوں نے سوچا، سوچ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل نے کہا ہے ایک حصہ دروس شریف اور 3 حصے میں دعا کرا کروں. فرمایا ابی بن کعب ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن اگر دروس ہی پڑھا لو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا آدھا کر لیتا ہوں، آدھا آدھا. تو میں زیادہ کر لوں تیرے لیے بہتر ہے. عرض کیا حضور 30 ایسا کر لیتا ہوں تو میں اور زیادہ کر لوں. اب جناب ابی بن کعب کیا عرض کرتے ہیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 2457، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 86، مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 صفحہ 13، معراج شرح مشکوٰۃ جلد 2 صفحہ 103، مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 457، حدیث نمبر ہے 422، کنز المال حدیث نمبر ہے 3997. ان تمام کتابوں کے اندر بڑی کتاب ہے جامع ترمذی، سیاست کتابوں میں سے. اس میں آقا کریم کا ارشاد اور جناب ابی بن کعب کی گفتگو جو مکالمہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب تک میں زندہ ہوں دعا نہیں کروں گا، دعا نہیں کروں. تو کیا کرو گے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت دعا کا ہے تمام کا تمام وقت میں آپ کی جناب میں ہدیہ درود و سلام پیش کروں گا، ہدیہ درود و سلام پیش کروں گا. تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر 2 انعام تمہیں رب کائنات عطا فرمائے گا. نمبر 1 اللہ تعالیٰ خود ہی ساری تیری دعائیں قبول فرمائے گا، اور نمبر 2 اللہ کریم تیرے سارے گناہ بھی معاف فرمائے. تو نفع والا کون سا سودا ہے؟ دوسری بزنس وہ کرنا چاہیے جس میں نفع زیادہ ہو. ڈیڈ آئٹم تو جو ہوتی ہے دکانوں میں اس کو رکھتے ہی نہیں لوگ، یا تھوڑے منافع والی کہتے ہیں یار اس کو رکھو، یہ ذرا آئٹم بہت چلتی ہے اس کو رکھو، زیادہ جتنی سیل ہو اتنا پروفٹ زیادہ ہو. اصول تجارت ہے، سیل کم پروفٹ کم، سیل زیادہ پروفٹ زیادہ. تو یہ پروفٹ بہت ہے. دعا بھی ہے، دعا کی توجہ بھی نہیں ہوتی اللہ کی طرف. دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے اور گھر بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ میرے کاروبار برکت دے اور چاچی کی طرف گیا ہوا ہے، یا اللہ میرے کاروبار برکت دے باہر کھیل کود کر رہا ہے. اب دوسری جو ہے سبحان اللہ، چاہے گھر میں ہو چاہے دکان میں ہو، دوسری پڑھتے ہی رب کی رحمت نازل. بڑی عنایات ہے. فرمایا جب تم ایسا ہو جائے گا اللہ کریم خود ہی تیری دعائیں قبول فرمائے گا اور تیرے گناہ بھی. ایک اور کو حدیثی میں سناتا ہوں. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیت و ثنا، چونکہ جمعہ تو مبارک ہے نا، اس میں اس کا زیادہ فنکشن جو ہے نماز جمعہ ہے اور کثرت سے دروس ہی پڑھنا ہے. جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں فضالہ بن عبید. ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ 215، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 185، الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 87، المعجم الکبیر طبرانی جلد 18 صفحہ 308، مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 155، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 86، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 189، کنز المال جلد نمبر 2 صفحہ 129، شرح سنہ جلد 2 صفحہ 279. ان تمام کتابوں میں حدیث شریف آتی ہے. جناب فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ فروز ہے. ایک بندہ آیا، اسے نماز پڑھی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ مغفر لی ورحمنی، اللہ مغفر لی ورحمنی۔ بہت کمال دعا ہے، اے میرے اللہ میری بخشش فرما دے، مجھ پر رحم فرما۔ سلام پھیرتی دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کو سنا، فرمایا اجلت المصلی، اور نمازی بڑی جلد بازی کی تو نے، وہ اللہ کے بندے اذا صلیت فقعدت، جب تو نماز پڑھی تھی بیٹھ جاتا، فحمد اللہ بما هو اہلہ، اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا جیسے اس کی شان ہے، فہو اہلہ، جیسے اس کی شان ہے، وحدانیت، سمدیت، یکتائیت، بے نیازی، قدرتیں، شانیں، اے آسمان کے بنانے والے، اے زمین کے بنانے والے، اور شکوس کے خالق و مالک، اے محمد عربی کے رب، اس کی تعریفیں کر، اور تعریفیں کر کے پھر کیا کرتا، وصلی علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھتا، سمدو، پھر تو دعا کرتا۔ یہ تو نے کیا کیا، سلام پھیرا، اللہ مغفر لی ورحمنی، یہ نہیں کہا تو غلط دعا کی ہے، یہ نہیں کہا جلد بازی کی ہے، جلد بازی کی۔ اتنے میں ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اللہ کا ذکر شروع کیا، پھر درود شریف پڑھا، اس کے عمل کو دیکھا، اللہ کی حمد کی، درود شریف پڑھا، اس کے عمل کو دیکھا، پہلے کو اجلت ای المصلی، اجلت ای المصلی، دوسرے کو فرمایا ای المصلی، اے نمازی، ادعو توجب، اے نمازی کیا تیرا انداز نماز ہے، تو نے نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، درود شریف پڑھا، اے نمازی اب اللہ سے مانگ، جو مانگے رب تجھے عطا فرمائے گا۔ طریقہ بتا دیا۔ ہمارے آقا فرقے بنانے نہیں آئے تھے، امت بنانے آئے۔ فرقے یہ بنا رہے ہیں جو مانتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کو نہیں، یہ فرقے بنا رہے ہیں، یہ مذہب بنا رہے ہیں، نئے مذہب بن رہے ہیں۔ اور جو اللہ کو مانتے، نبی اللہ کو مانتے، آخری نبی مانتے، سارے صحابہ کو مانتے، ساری اہل بیت کو مانتے، تمام اولیاء کو مانتے ہیں، یہ تو سارے اسلام والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے، یہ ہے اسلام والے، یہ ہے مسلمان۔ بیدار رہا کرو، حرکت میں آیا کرو۔ سو جاتے ہو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، یا نشے میں سوتے ہو یا مزے میں سوتے ہو، لگتا ہے ایسا ہی ہے، یا باتوں کا نشہ ہو جاتا ہے یا جسم پر نیند کا غشہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بات ضرور ہے، اگر تقریر کرنے والا یہ سو جائے تو تقریر کون کرے گا؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں جمعہ کے دن جب کوئی بندہ سو جائے، دائیں بائیں دیکھے گو، میاں جا وضو کر کے اٹھاؤ، دیکھ لو دائیں بائیں، دائیں بائیں دیکھ لو، کوئی سویا ہوا ہے اس کو اٹھا دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو بیٹھ بیٹھ سو جائے اس کو اٹھا دو، تو یہ اٹھا دو، یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی لیٹ کر سوئے گا وضو ٹوٹ جائے گا، ویسے سونے کا تو وضو قائم رہے گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے نمازی کیا تیرا انداز نماز ہے، تو ذکر کرتا ہے، دوسری پڑھتا ہے، دعا کر۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح جو انداز زندگی ہے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب نماز کا سلام پھیرو، وہ گھڑی جو ہے نا پیچھے میرے خیال پورے 1 منٹ رہتا ہے صرف، وہ بھی 1 منٹ کا، یعنی میں جو دیکھتا ہوں آپ ادھر دیکھ، مجھے روک دو، میں ادھر دیکھ۔ آخر ایک بات سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے اللہ اکبر، کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 دفعہ فرماتے تھے، پھر آیت الکرسی پڑھتے تھے، پھر دعا فرماتے تھے۔ یہ طریقہ ہے نماز اس کے بعد کا۔ اور جمعہ کا دن ہے، کس سے دوسری پڑھنا چاہیے، اور یہ جمعۃ الوداع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 7:30 بجے عید کی نماز ہوگی، 7:30 بجے یہاں عید کی جماعت ہوگی۔ کتنے بجے؟ 7:30 بجے، چونکہ گرمی ہے نا، اگر 9:30 بجے آئے نا تو یہاں بیٹھ نہیں آپ سکیں گے، اس 7:30 بجے آ جائیے، ایگزیکٹ ٹھیک 7:30 جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وہ دن بھی نصیب فرمائے جیسے یہ آج کا دن نصیب ہو رہا ہے، اللہ سب کو برکات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔